وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ آباد درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد مع الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وذرياتك وأهل بيتك أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمدللہ تمام تعریفیں اس ذات اقدس کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا پروردگار ہے، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، ساری کائنات کو روزی دے رہا ہے، میدان محشر کا مالک و مختار. یقیناً اس خدا رب ذوالجلال کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ہم اور آپ کو اپنے نبی مکرم رسول محتشم صاحب لولاک باعث تخلیق کائنات فخر موجودہ حضور تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. رمضان المبارک جیسے عظیم المرتبت مہینے سے ہمیں ملایا، لیلۃ القدر جیسی مقدس رات، عظیم المرتبت رات سے ہمیں سرفراز فرمایا. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج رمضان المبارک کا چوتھا جمعہ، آخری جمعہ، جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے. جمعۃ الوداع کا مطلب ذہن میں بٹھا لیں، یعنی رمضان المبارک کو رخصت کرنا ہوتا ہے. جمعہ کا دن جو عید المومنین کا دن ہے، اس دن کو جمعہ کے دن اتنی فضیلت دی گئی کہ وہاں رمضان المبارک کا اختتام ہوتا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہفتہ پہلے ہی الوداع آ جاتا ہے. بسا اوقات ہوتا ایسا ہے کہ بالکل رمضان کی آخری تاریخ کا دن جمعہ ہوتا ہے، بسا اوقات درمیان میں آتا ہے. تو جیسے بھی ہو، جو رمضان کا آخری جمعہ ہوگا وہ جمعۃ الوداع کہلاتا ہے. بہت بڑی فضیلت ہے. جیسے میں بارہا کہتا ہوں کہ جمعہ کی فضیلت جو بتائی گئی، رمضان کا جمعہ میں اور بھی اس پر فضیلت میں اضافہ ہوتا ہے، پھر جمعۃ الوداع میں اور بھی اضافہ ہوتا ہے. لیکن گزشتہ سال تک بعض حضرات نے، بلکہ اہل علم، اس بات کو اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ ہم اہل سنت والجماعت کا موقف جو پہلے تھا آج بھی وہی ہے، کل صبح قیامت تک وہی رہے گا. جو پہلے تھا آج بھی وہی ہے، کل صبح قیامت تک وہی رہے گا. اور دوسرا جملہ میں اکثر و بیشتر ہر جگہ کہتا ہوں، مسرور نہ صحیح تو مجبور صحیح. خوشی سے نہ صحیح تو کم سے کم مفاد کے لیے صحیح. جن لوگوں نے جمعۃ الوداع کو آج تک ایک بدعت کا بھی نام دیا گیا، بعض مکاتب فکر کی جانب سے، سال گزشتہ رمضان تک کی بات کر رہا ہوں، لیکن آج کے جمعہ کو ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا الوداع جمعہ کہہ رہا ہے. کیوں؟ یہ سب جانتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں. کیونکہ تھوڑا اپنے دماغ پر بھی زور ڈال لیں. اس بات کو میں نہیں کہتا. جو سال گزشتہ تک جمعۃ الوداع پر اعتراض کرنے والے آج کے دن الوداع جمعہ نہ صرف زبان سے کہہ رہے ہیں بلکہ لکھ رہے ہیں، تو پتہ چلا اپنے مفاد کے لیے کسی کی تعظیم نہ کرنا.
چاہے دن ہو، رات ہو، مہینہ ہو، اپنے مفاد کے لیے نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس کی تعظیم کی اس کی تعظیم ہم کو کرنا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس دن کو، جس رات کو، جن لمحات کو، جن مہینوں کو، جن دنوں کو معظم قرار دیا، اس کی اہمیت کو برقرار رکھنا، اس کی بقا رکھنا، یہی اہل سنت والجماعت کی پہچان ہے۔ تو بہرحال قرآن مقدس فرما رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے رمضان میں جو عمل ہم کرتے ہیں وہ ہم بہتر جانتے ہیں۔ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ فطر دیتے ہیں، مساجد کا تعاون کرتے ہیں، مدارس کا تعاون کرتے ہیں، جی پھر اپنے مساجد کے ائمہ حضرات کی، مؤذنین کی اور دیگر خادمین کو جو اپنی جانب سے تحفتاً ہدیتاً پیش کرتے ہیں۔ میں نے کل شب قدر کی رات میں بھی کہا تھا، تو یہ سب ہماری کوئی بساط نہیں ہے، یہ یاد رکھیں، ہماری اوقات نہیں ہے۔ کیوں؟ محنت کرتے ہم ہیں، روزی دینے والا اللہ ہے۔ اگر ہم محنت کرنے کے بعد اس کا صلہ نہ ملے تو کیا کرو گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا کہ لوگوں دنیا میں تم کو بھیجا اس لیے کہ تاکہ آزماؤ۔ یہ رمضان کا روزہ کیوں فرض کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کا محتاج ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھوکا پیاسا رکھ کر خوش ہوتا ہے؟ ارے نہیں، یہ بھوکا پیاسا رکھ کر سب سے پہلی بات تو یہ ہے دنیاوی اعتبار سے کہ تم کو بڑے بڑے بیماریوں سے بچانا چاہتا ہے، دنیا کی نت نئی بڑی بیماریوں سے بچانا چاہتا ہے۔ اور یہ روزہ فرض کر کے اللہ رب العالمین یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ لوگوں تم جب روزہ رکھو گے، بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، تو اس وقت ان بھوکوں کو یاد کرو جو سڑکوں پر گلی کوچوں میں مانگتے پھرتے ہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں ہوتا۔ حقیقی فقیر کی بات کر رہا ہوں۔ اور آج فیشنیبل فقیر بہت ہو چکے ہیں، کمرشل فقیر بہت ہو چکے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ حقیقی فقیر، ان کی پیاس کو دیکھو، وہ کیسا تڑپتے ہوں گے۔ تو ایک تو اللہ تعالیٰ عبادت بھی کہا روزہ رکھنے کو، روزہ رکھنے کا حکم بھی دیا، روزہ رکھنا فرض بھی قرار کیا، پھر یہ بتا رہا ہے کہ بھوکوں کی بھوک تمہیں محسوس ہوگی، پیاسوں کی پیاس تمہیں محسوس ہوگی، جبکہ 10 سے 12 گھنٹے 14 گھنٹے اگر ساری دنیا کا کیلکولیشن کر رہے ہیں تو 18-20 گھنٹے، شاید 20 گھنٹے سے زائد تو کہیں بھی نہیں ہے روزہ، پوری دنیا کا محاصرہ اگر کر لے تو اتنی دیر میں اب وہ لوگ جو حقیقی مجبور ہیں، فقیر ہیں، کتنے دن سے فاقے کرتے ہیں کہ پتہ ہے کچھ؟ تو یہ احساس کمتری کو اجاگر کرنا ہے۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے بندے جب تو مکمل طور پر اس طرح اتر کر تو عبادت کر لے، روزہ رکھ لے، تب اللہ تعالیٰ مجدہ سنا رہا ہے، خوشخبری سنا رہا ہے، کیا اصوم لی و اجزا بہ۔ اے بندے تو روزہ رکھتا ہے تو صرف عبادت نہیں ہے بلکہ روزہ میری ذات کے لیے ہے۔ نماز بھی ہم اسی کے لیے پڑھتے ہیں، سجدہ ہم اسی کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتلایا گیا کہ نماز میرے لیے ہے۔ زکوٰۃ بھی اسی کے حکم پر دے رہے ہیں، زکوٰۃ بھی اسی کی فرما برداری میں دے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے لیے نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ میرے لیے ہے۔ خانہ کعبہ جو خدا کے گھر سے معصوم ہے، جنہیں انبیاء و رسول نے بنایا، نبی محمد الرسول اللہ نے پاک و صاف کیا، نبی محمد الرسول اللہ نے پھر اہل مکہ کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا، تب خانہ کعبہ کا طواف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا ہے بندے کہ میرے گھر کا طواف میرے لیے ہے،
لیکن بندہ جب روزہ رکھتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود ہوں، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ تو اسی لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، یہ سارے چیزیں کام عمل کر کے ہم پھر بھی کسی پر احسان بھی نہیں جتلا سکتے، نہ ہم ان کی ابھی تک ان کے علم کے اعتبار سے کوئی ہو، ساری دنیا کے لیے پیغام ہے، کسی مسجد کے امام مؤذن ہوں، حافظ ہوں، کسی مدرسے کے استاد ہوں، کسی درگاہ کے خادم ہوں، سجادہ ہوں، کوئی ہو، آپ رمضان میں ان کی قدر کر لیں، محبت کا دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میری اتنی محبت کسی نے نہیں کی، یا جس انداز میں بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کا اٹل فیصلہ، قرآن کو جس طرح سمجھنا ہے اس طریقے سے اگر سمجھ میں آئے، سمجھ جائے تو اہل علم کی بات بھی سمجھ میں آئے گی۔ اگر قرآن کو سمجھ نہ پاؤ گے تو ہمارا دماغ پلٹ کر چلتا ہے، تبھی تو قرآن میں یہ بھی بتلایا گیا اگر قرآن کو سمجھتے تو ہدایت پا لیتے۔ بعض ایسے بھی ہے جو قرآن پڑھ کر گمراہ بھی ہو سکتے ہیں، قرآن سمجھتے تو ہدایت پا لیتے، کامل مومن بن جاتے، لیکن بعض ایسے بھی ہیں جو قرآن پڑھ کر گمراہ ہوتے۔ کیوں گمراہ ہوتے؟ اس لیے کہ جہاں ہمارے دل و دماغ سیاہ ہو جائیں، کالے ہو جائیں، زنگ آلود ہو جائیں، گناہگار ہو جائیں تو ہم کیا سوچتے ہیں، یہ اپنی منمانی بات کر رہے ہیں، یہ الٹ پلٹ کہتے ہیں، یہ الٹا سیدھا کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان جو عمل کرتا ہے وہی تصور دوسروں کے ساتھ کرتا ہے۔ جیسے جس کی مثال بتاؤں، ایک بہرا شخص ہے، اس کے کان سننے کی طاقت نہیں رکھتے، اس کے کان کا پردہ پھٹ جاتا، کچھ بھی ہو جاتا، بہرحال وہ سن نہیں پاتا، تو اس کو کیا کرنا پڑتا؟ زور سے بولنا پڑتا۔ زور سے بولے تو جب وہ سننے کی طاقت اس کے اندر صلاحیت آتی۔ اب آج کل مشنریز آ چکے ہیں، وہ مشنریز لگانے کے بعد بھی اگر آہستہ سے بولے تو جلدی آواز نہیں پہنچتی، ذرا زور سے بولنا پڑتا۔ تو ان بھی کیا کرتا؟ سامنے والا صحت مند ہے، تندرست ہے، اس کے کان سن سک رہے ہیں، مگر ان آہستہ نہیں بولتا، ان بھی زور سے بولتا، کیونکہ وہ بہرا ہے۔ تو ان کا مسئلہ کہ جیسا میں کم سن رہا ہوں، سامنے والا بھی کم سن رہا ہوں گا، اس لیے چیخ کر بولتا۔ تو انسان کی زندگی کا معاملہ کچھ ایسا ہے، جو عمل خود کرتا ہے نا، وہ عمل دوسروں کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہہ دیا، اے ایمان والو خبردار، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جسے چاہے عزت دینا، جسے چاہے ذلت دینا، یہ اللہ ہی کے قبضۂ قدرت میں ہے، یہ اللہ ہی کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ کیوں؟ اگر دنیا میں عزت دینے کے لیے یہ مسجد کے امام، مؤذن، حافظ، مدارس کے استاد، درگاہوں کے سجادے، پیر و مرشد سب کو بازو رکھ دے، سب کو بازو رکھ دے، دنیاوی اعتبار سے ماں باپ سے بڑھ کر کسی کا رشتہ ہے؟ کسی اعتبار سے ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ تو ان ماں باپ کے احسان کو ادا کرنے کے لیے، ان ماں باپ کے احسانات کا بدلہ چکانے کے لیے، اگر ان کو ہم تعظیماً تکریماً آنکھوں کی پلکوں پر بھی اگر بٹھا کر لے چلیں تو کل قیامت کے دن یہ عزت کام آنے والی نہیں ہے، قیامت کے دن یہ عزت کام آنے والی نہیں ہے۔ خدا کا فیصلہ، اگرچہ کہ آپ کی تعظیم ہو رہی ہے، مگر تعظیم میں نیت کیا ہے یہ رب دیکھ رہا ہے، اس تعظیم میں نیت کیا ہے رب دیکھ رہا ہے۔ چاہے لوگ آپ کو ماں باپ کا فرما بردار کہیں، یہ نیت کوئی نہیں دیکھتا، رب دیکھ رہا ہے۔ لوگ تو دیکھتے ہیں کہ ماں باپ کا فرما بردار ہے۔ اب میں تعظیم کر رہا ہوں میرے ماں باپ کی اس ہوس میں کہ میں خدمت کر لوں ماں باپ کی، ضعیفی میں، کمزوری میں، بیماری کے ایام میں
جاتے جاتے پراپرٹی میرے نام کر جائیں گے، یہ نیت میرے دل میں ہوتی ہے، اس کو کوئی دیکھ نہیں پاتا لیکن میرا رب دیکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے هو اللطیف الخبیر، وہ دل کی باریکیوں کو جاننے والا ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں، عزت ہم کرتے ہیں کسی کی تو ہمارے دل میں، دل کے کسی کونے میں کچھ نہ کچھ نیت ضرور ہوتی ہے، لیکن وہ نیت کو جاننے والا خدا ہے۔ اس لیے بتایا جا رہا ہے، لوگوں دنیا کی عزت کل بروز محشر تمہیں عرش کے سائے میں نہیں بٹھائے گی۔ اگر تم کسی کو ذلیل و رسوا بھی کرنا چاہتے ہو، اپنے پیروں تلے بھی روند ڈالو، وہ ذلت صرف دنیا میں تم کو ذلت دکھے گی اور تم اپنا سینہ تان سکتے ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے میدان محشر میں تمہارا کسی بندے کو ذلیل و رسوا کرنا بھی رب کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے ہر چیز تم کو دے دی، حکومت تم کو دے دی، طاقت تم کو دے دی، دولت تم کو دے دی، زبان تم کو دے دی، ہاتھ تم کو دے دیے، پیر تم کو دے دیے، سمجھنے کی صلاحیت تم کو دے دی، سب کچھ دے دیا، سب کچھ دے دیا، اختیار دے دیا، رائٹس دے دیا، مگر اللہ نے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت دینا، ذلت دینا یہ اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس لیے میرے دادا پیر حضرت سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں دنیا محدث دکن، محدث اعظم کے نام سے یاد کرتی ہے، آپ فرمایا کرتے تھے مولا دنیا چاہے کیسی گزر جائے، مولا دنیا چاہے کیسی گزر جائے، لیکن میدان محشر میں رسوا نہ کرنا، مولا میدان محشر میں رسوا نہ کرنا، میدان محشر میں ذلیل نہ کرنا، مولا اس دنیا میں زندہ رکھنا تو مولا اسلام پر چلنے والا بنانا، مولا اس فنا ہونے والی دنیا میں ہمارا کوئی بہتر سہارا نہیں ہے، مولا تو ہمارا ہو جا، ہم کو اپنا بنا لے، مولا تو ہمارا ہو جا، ہم کو اپنا بنا لے، مولا تو ہمارے عمل سے راضی ہو جا، مولا تو ہمارے عمل سے راضی ہو جا، مولا قیامت کے دن کی رسوائی سے ہماری حفاظت کر لینا۔ بطور خاص جمعۃ الوداع شب قدر کی واعظ و نصیحت کے موقع پر رقت انگیز جو دعا کرتے، دعا میں یہ الفاظ شامل ہوتے، اور بتاؤں کیوں اہل سلسلہ ہوں، بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، میرے دادا پیر حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جب دعا فرماتے سکتہ ایسے طاری ہو جاتا، کسی بندے کو باہر کی کوئی آواز نہیں آتی، جبکہ آپ کی مسجد حسین عالم پر آج بھی آب و تاب کے ساتھ چل رہی ہے، وہ مسجد مین روڈ پر ہے، گاڑیاں 24 آورس چلتی ہیں، 24 گھنٹے چلتی ہیں، لیکن ان لوگوں نے بتایا جو میرے دادا پیر کی عین حیات میں آپ کی محفلوں میں، آپ کی مجلسوں میں، آپ کی واعظ میں، بیان میں بیٹھا کرتے تھے، ان لوگوں نے بتلایا جب حضرت کی دعا شروع ہوتی تو ہم اللہ کی جانب، رسول اللہ کی جانب، عبداللہ شاہ صاحب کی دعا کی جانب اس طرح متوجہ ہو جاتے، اس طرح متوجہ ہو جاتے کہ روڈ سے گزرنے والی گاڑیوں کی آواز بھی ہمارے کانوں میں نہیں آتی، روڈ سے گزرنے والی گاڑیوں کی آواز بھی ہمارے کانوں میں نہیں آتی، اور حد تو یہ ہے کہ رات گزر جاتی، کیونکہ 29ویں رات میں آپ کے پاس قرآن پاک کا دور مکمل ہوتا ہے، کل ہفتے کی رات ہے، 29ویں رات میں قرآن پاک کا دور مکمل ہوتا ہے، قرآن پاک کے دور کے مکمل ہونے کے بعد آپ کا واعظ ہوتا، بیان ہوتا، نصیحت ہوتی، پھر اس کے بعد جب دعا شروع ہوتی ہی تو بتایا جاتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ سحر کا وقت کب آ گیا۔ اسی لیے الحمدللہ آج بھی وہ لوگ، وہ گھرانے بڑے بابرکت ہیں
جو سیدنا عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے مجلسوں میں بیٹھا کرتے تھے، جو ان کی دعا میں شامل ہوا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے بتایا جاتا ہے دعا عبادت کا محض، لیکن آج مجھ جیسے گناہ گار کا یہ حال ہے، مجھ جیسے گناہ گار کا یہ عالم ہے کہ اگر امام صاحب نماز میں 1 منٹ اگر قرأت طویل کر دیں تو مجھے خیال آتا ہے میرے پیر دکھ رہے ہیں، میں رات بھر کا جاگا ہوا ہوں، شب قدر کی رات میں جاگا ہوا ہوں، روزے میں ہوں، امام صاحب قرأت لمبی کر رہے ہیں۔ دعا اگر تھوڑی سی لمبی ہو جائے، شاپنگ بھی یاد آ جاتی ہے، میں گھر کا سودا لانا یاد آ جاتا ہے، افطار کا سامان لانا یاد آ جاتا ہے، الغرض جس طریقے سے ہو، رمضان ہو یا غیر رمضان، مگر معاف کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اجتماعی طور پر مختصراً ہم سب کچھ کر لیں گے، لیکن آپ سے ایک بات بتاتا چلوں کہ رمضان بالکل اختتام کی جانب ہے۔ اس مہینے کو برکت کا مہینہ بتلایا گیا، یہ مہینہ رحمت کا ہے، یہ مہینہ مغفرت کا ہے، یہ مہینہ توبہ و استغفار کرنے کا ہے، یہ مہینہ اپنے مظلوم بندوں سے، یعنی کہ اللہ کے جن بندوں پر ہم نے ظلم ڈھایا ہے، جن کی حق تلفی کی ہے، جن کو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش کی ہے، ان سے معافی طلب کرنے کا مہینہ ہے۔ تو یہ ماہ مبارک اب ہم سے جدا ہو رہا ہے، تو کم سے کم مجھ جیسا خیال رکھنے والوں سے کہہ رہا ہوں، ہر آدمی سے نہیں، مجھ جیسا خیال کہ جو کہتے ہیں کہ نماز لمبی ہوئی، دعا لمبی ہوئی، تو کم سے کم آپ ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر رات کے اندھیرے میں اٹھ کر اپنے رب کو راضی کر لیں، کم سے کم انفرادی طور پر آپ اپنے لیے دعا کر لیں، کسی اور کے لیے نہ کریں، کسی اور کے لیے نہ کریں، کیونکہ رمضان رخصت ہونے پر ہے، نہیں معلوم پھر آنے والے سال رمضان تک ہم زندہ رہیں گے۔ دیکھ لیں آپ جتنے لوگ گئے سو رمضان میں 2024 میں جتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے رمضان میں، کیا وہ سارے کے سارے لوگ آج زندہ ہیں؟ اگر زندہ ہیں تو صحیح سلامت ہیں، صحیح سلامت ہے تو مسجد آنے کے قابل ہیں؟ کوئی بیمار ہیں، کوئی بستر مرض پر ہیں، کوئی انتقال کر گئے، کوئی اپنے گھر چھوڑ کر چلے گئے، کوئی گھر بیچ کر چلے گئے، کوئی اور جگہ اپنا گھر لے لیے۔ اسی لیے یہ مسجد محاسبہ کرتی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد ہے مسجد محاسبہ کرتی ہے، کیونکہ اس مسجد کے اطراف و اکناف رہ کر ہم نماز کو نہیں آئیں گے تو یہ در و دیوار ہمارے لیے بد دعا دیں گے، اور جب ان مساجد کے اطراف و اکناف میں رہ کر ہم عبادت اور ریاضت کے لیے اللہ کے گھر مسجد حاضر ہوتے ہیں تو یہ در و دیوار ہمارے لیے وٹنس بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے خدا را ایمان والو، رمضان اختتام ہونے کے بعد میں نے رات میں بھی کہا، اب تک جن گناہوں سے بچے ہوئے ہیں رمضان کے بعد بھی ان گناہوں سے بچے، یہ نہیں ہاں میں رمضان ختم ہونے کے بعد فلاں کروں گا، ارادے کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، اسی لیے میرا رب کتنا مہربان ہے معلوم، میرا رب تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت سے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھوانا شروع کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ جب تک اس سے وہ برا کام سرزد نہ ہو تب تک اس کے نامہ اعمال میں برائیاں نہیں لکھی جاتی۔ تو رمضان کے رخصت ہونے کے بعد بھی جن گناہ کے کاموں سے آج بچے ہوئے ہیں، جن گناہ کبیرہ کے اعمال کو چھوڑے ہوئے ہیں، ان حضرات سے گزارش ہے کہ رمضان کے رخصت ہونے کے بعد بھی ان گناہوں سے بچتے رہے، ورنہ آج منیمم حساب کر لیں گے
تو ساری دنیا میں 25% مسلمان آج بھی شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے۔ 25% ساری دنیا کا محاسبہ کر کے بتا رہا ہوں، آپ دیکھ لیں، روزہ چھوڑ رہا ہوں۔ تو جس کے سینوں پہ اللہ نے مہر لگا دی وہ کسی اعتبار سے کسی عمل کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ لیکن جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی، اگرچہ کہ وہ پتھر دل رکھتے ہیں، اگرچہ کہ وہ دجال ہیں، مگر اللہ نے توفیق دی، وہ روزہ رکھے ہیں، ان برائیوں سے بچے ہوئے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ گولڈن چانس ہے۔ چونکہ اللہ کے نیک بندے تو وہ اپنے اعمال کر ہی لیتے ہیں، لیکن جب مجھے سے گناہگار کو اللہ نے موقع دیا، جہاں میری زندگی رمضان سے پہلے گناہوں میں گزر رہی تھی، اب رمضان دیا، روزہ رکھنے کی توفیق دی، نماز پڑھنے کی توفیق دی، قرآن پڑھنے کی توفیق دی، قرآن سننے کی توفیق دی، اللہ اس کے رسول کا ذکر خیر کرنے کی توفیق دی، اللہ اس کے رسول کا ذکر خیر بیٹھ کر سننے کی توفیق دی، ماتھا ٹیک کر رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق دی، تو مجھ جیسے گناہگاروں کے لیے اللہ کی جانب سے ایک گولڈن چانس ہے، گولڈن چانس ہے، ایک عظیم نعمت ہے۔ تو مجھ جیسے گناہگار کو چاہیے کہ رمضان کے بعد بھی ایسے گناہوں سے، ایسے گناہیں کبیرہ کے اعمال سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور بالکل آخری بات بتا رہا ہوں، بالخصوص نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں، اور بڑے حضرات، بزرگ حضرات بھی اس کے ذمہ دار بنتے ہیں، وہ بھی سن لیں۔ عید الفطر کا موقع ہو، اس دن آپ کپڑا کیا لیتے ہیں، کیا پہنتے ہیں، اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ کپڑا ایسا پہنے عید کے لیے، نماز کے لیے، ہر وقت تو اہتمام کرنا ہی ہے، کم از کم عید الفطر کی نماز، کہ آپ کا جسم سارے کا سارا ڈھنک جائے، ورنہ ہوتا ایسا ہے پینٹ کمر کے نیچے، شرٹ کمر کے اوپر، آپ کی نماز خراب، آپ کے پیچھے پڑھنے والوں کی نماز خراب، سب سے پہلی برائی۔ دوسری چیز، اگر آپ کو بال بڑے رکھنے کا شوق ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ زلف چھوڑ رہے ہیں، چھوڑیے، بال بڑے رکھنا ہے رکھیے، لیکن نماز عید کو آئیں تو آپ کے بال پر کوئی ربر بینڈ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ مرد آدمی کو آنے کی اجازت ہے، یہ زنانہ شکل اختیار نہ کرے۔ کوئی برا مانے بھلا مانے مجھے پرواہ نہیں، حق کہہ رہا ہوں، حق کہہ رہا ہوں، کہتا رہوں گا، کوئی نوجوان بھی ناراض ہو جائے مجھے پرواہ نہیں ہے۔ نماز عید کا موقع ہے، وہ دن عید کا دن بدلے کا دن ہے، جزا کا دن ہے، ربر بینڈ نہ لگائیں۔ اور کٹنگ بنانا ہے عید سے پہلے تو بالکل سیدھی سادھی کٹنگ بنائیں، ایسی کٹنگ نہیں جو چلتی ہے آج کل، سیڈوں سے پوری چکنی ہنڈی، بیچ میں ایسے بال کھڑے ہوتے ہیں، جھوپڑی کھڑی ہوئی ہے۔ اب مثال دیتا تھا، اللہ کا گھر ہے اس لیے ادب کے لحاظ میں رہ کر کہہ رہا ہوں، جھوپڑی کی طرح اس طرح بال بنا کر مت آئیے، اس سے نماز آپ کی خراب ہوتی ہے، کسی کی نہیں، آپ کی خراب ہوتی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے حضور میں آنا ہے، آپ کو بدلے کا دن ہے، نہیں؟ چلیے مانا، یہ سب چیزیں میں دنیا کے اعتبار سے مثال دے دیتا ہوں۔ آپ کے قائد کے پاس، چاہے وہ ایم پی ہو، ایم ایل اے ہو، سی ایم ہو، پرائم منسٹر ہو، اس کے پاس اس طریقے سے بال جما کر ایسے کھڑے کر کے جا کے ٹھہرتے، بتائیے، معتبری سے ٹھہرتے، سینہ تان کر ٹھہرتے، کیوں؟ تمہارا قائد ہے، تمہارے ووٹ سے منتخب ہو کر آیا، لیکن نہیں ٹھہر سکتے۔ ارے یہ خدا کی بارگاہ ہے، خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے، خدا کا ادب کرو، خدا کا خوف کرو، اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھے پرواہ نہیں ہے، آپ کی خبر کا ٹھیکہ لے کر میں نہیں بیٹھا، آپ کی خبر کا جواب میں دینے والا نہیں ہوں، بس ایک ذمہ دار ہوں، ذمہ داری نبھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ایسی کٹنگ کرا کر نہ آئیں، اگر کرا بھی لیتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کو کس طرح اچھا دکھتا وہ آپ کو پتہ ہے، لیکن آپ اپنے سر پر ٹوپی پہن لیں، وہ بھی عیب آپ کا چھپ جاتا ہے، لیکن آپ ٹوپی بھی پہننا نہیں چاہتے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ بہرحال، اور ایک برائی، داڑھی بناتے ہیں، آپ داڑھی نہیں رکھنا چاہتے، یہ آپ کا اختیار ہے،
کیونکہ سنت طریقہ ہے، انبیاء و رسول کا شعار ہے، اسلام کا شعار ہے، اسلام کی علامت ہے داڑھی رکھنا۔ نہیں رکھنا چاہتے یہ آپ کا اختیار ہے، مرضی ہے، لیکن داڑھی بھی اگر شیو کرا رہے ہو تو آپ طریقے سے کرائیے۔ فلاں ہیرو ایسا کرایا، فلاں ہیرو ادھر کٹ لگایا، فلاں ایکٹر ادھر کٹ لگایا۔ اگر ایسی داڑھی بنائیں گے، داڑھی سنت رسول ہے، سنت رسول سے کھلواڑ کرو گے تو میدان محشر میں فرشتے بھی آپ کے سینے سے کھلواڑ کرتے رہیں گے، آپ کے چہرے پر کٹ لگا لگا کر۔ یہاں وسطر ہے کہ کٹ تم لگاؤ، وہاں فرشتے جہنم کی آگ کے کوڑے لے کر کٹے لگائیں گے۔ اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے۔ یاد رکھنا، ایسی باتیں کہوں تو کہتے ہیں الٹا سیدھا بکتا ہے یہ، لیکن یاد رکھنا، اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، میدان محشر میں مجھ سے بھی سوال ہوگا، تم سے بھی سوال ہوگا، بتا نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے تو کیا کہا کرتا تھا؟ یہی کہوں گا جو آج کہہ رہا ہوں بحکم خدا بندی، اور آپ کو یہی کہنا پڑے گا، مولا ہم سنتے تو تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال خدا را ایمان والو، رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، جمعۃ الوداع ہے، رمضان رخصت ہونے کی جانب ہے۔ عید الفطر کے لیے جو چیزیں آپ کو بتلائی گئی، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بدلے کا دن ہمارا بدلہ مل جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تو ایسی شکل و صورت کو، ایسی مشابہات کو، ایسے لباس کو اختیار نہ کریں، اللہ کے حضور میں آئیں، اپنے آپ کو عاجزی و انکساری کے ساتھ عمدہ لباس پہن کر اللہ کے گھر میں حاضر ہوں، نماز عید الفطر ادا کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے تمام اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کے تقدس میں قبول و مقبول فرمائے، اور عید الفطر کا دن جو بدلے کا دن ہے، وہ دن بھی اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین والحمدللہ رب العالمین۔ سنت